اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نشین پر تشریف فرما اراکین اسمبلی اراکین کونسل اراکین بلدیہ قائدین مجلس معتمد عمومی کل مجلس اتحاد المسلمین حاج احمد پاشا فاضل صاحب، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ اللہ کا فضل کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں کہ آج ہم سب احیاء مجلس اتحاد المسلمین کی سالانہ تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ جیسے ابھی معتمد عمومی کل مجلس اتحاد المسلمین جناب احمد پاشا قادری صاحب نے آپ کے سامنے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے 59 برس کی اس طویل سفر میں کئی آزمائش سے گزرتی ہوئی اپنے کامیابیوں کی بلندیوں کو چھوتی رہی۔ میں مجلس اتحاد المسلمین کی مختصر سی تاریخ بھی ضرور بیان کرنا چاہوں گا کہ آج لوگ مجلس اتحاد المسلمین کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور مجلس سے اپنی وابستگی کو باعث فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب مجلس اتحاد المسلمین کا نام لینے سے لوگ گھبراتے تھے، ڈرتے تھے۔ تو ایک وقت یہ بھی تھا جب مجلس اتحاد المسلمین کے جلسوں میں برقی دینے کے لیے بھی لوگ ڈرتے تھے۔ تو ایک وقت ایسا بھی تھا کہ لوگ مجلس اتحاد المسلمین کے جلسوں میں شرکت کرنے سے بھی گھبراتے تھے۔ تو میری مراد پولیس ایکشن کے بعد کے ان حالات سے ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد سرزمین دکن پر مصیبتوں اور آزمائش کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے کہ ہم ایسی آزمائشی دور سے گزر رہے تھے کہ ہمارا تخت و تاج لٹ چکا تھا، ہمارے محلات ویران ہو چکے تھے، ہماری جاگیریں لٹ چکی تھیں، منصب تباہ ہو چکے تھے، ہماری آبادیاں خاک کی ڈھیر میں تبدیل ہو چکی تھیں، ہمارے لہلاتے ہوئے کھیتیاں اجڑ گئی تھیں، ہماری عصمت و آبرو کے ساتھ کھیلا گیا اور کنووں میں پانی کی جگہ ہماری تیرتی ہوئی لاشیں نظر آنے لگیں۔ سرزمین دکن کے ہر چپے چپے پر مصائب و مشکلات میں مبتلا تھے، چاہے وہ حیدرآباد ہو، چاہے وہ نظام آباد ہو، چاہے وہ بیدر ہو، گلبرگہ ہو، جالنہ ہو، بی ہو، اورنگ آباد ہو، ہر جگہ صرف تباہی اور بربادی تھی، خوف اور مایوسی کا عالم تھا۔
لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ 1.5 لاکھ کی تعداد میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، ان کی عزتیں لٹ گئیں، عصمتیں لٹ گئیں۔ کل تک جو جاگیردار تھا، صبح کے سورج کے نکلنے کے ساتھ نہ جاگیر رہی، نہ در رہا، نہ دروازہ رہا، نہ اس کے سر پر چھت تھا۔ کل تک جو نواب تھا، صبح کا سورج نکلا اور اس کی نوابی ختم ہو گئی، غربت اور مفلسی میں مبتلا ہو گیا اور روڈ پر فٹ پاتھ پر آ گیا۔ ایسی تباہی اور بربادی اور ایسا ستم کہ ایسے حالات میں پھر سے کسی قوم کا اٹھ کر اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا ایک ناممکن سی بات نظر آتی تھی، لیکن اللہ فخر ملت مولوی عبد الواحد اویسی کی خبر کو نور سے بھر دے کہ انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کیا۔ احیا جب کیا تو ایسا نہیں تھا کہ فخر ملت نے اس ذمہ داری کو قبول کیا۔ فخر ملت تک کی ذمہ داری آنے سے پہلے شہر حیدرآباد و سرزمین دکن کے ہر نامور و مشہور شخصیت کے دروازے تک مجلس کی قیادت کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے دستک دی گئی تھی، یا پھر ان کے گھر تک جا کر درخواست کی گئی تھی، چاہے بڑے بڑے وکلا ہو یا شعبے طب سے تعلق رکھنے والے ہو یا سرمایہ دار ہو، زندگی کے ہر شعبے حیات سے تعلق رکھنے والوں سے پیشکش کی گئی کہ مجلس کی قیادت کو اپنے ہاتھ میں لے لے، لیکن ہر کسی نے انکار کیا۔ اس انکار کے بعد ایک آخری امیدگاہ اگر نظر آئی تو مولوی عبد الواحد اویسی صاحب فخر ملت میں نظر آئی، اور جب عبد الواحد اویسی صاحب کو پیشکش کیا گیا کہ کیا آپ مجلس کی قیادت کو قبول کرنے تیار ہیں، تو فخر ملت نے ایک لمحہ بھی نہیں لیا اور کہا کہ ہاں میں تیار ہوں۔ سمجھنے والے یہ سمجھیں گے کہ اتنا بڑا اعزاز ہے، طاقت ہے، کون قبول نہیں کرے گا؟ ارے اعزاز آج ہے، طاقت آج ہے، پہچان آج ہے، لیکن اس وقت مجلس کے پاس ایک ٹوٹا قلم اور ایک پھٹا کاغذ بھی نہیں تھا، دفتر بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا مجلس کے پاس۔ مجلس کا نام لیتے تو جیلوں میں ڈال دیا جاتا تھا، مجلس کا نام لیتے تو گھروں کی برقی کاٹ دی جاتی تھی، مجلس کا نام لیتے تو گھروں سے آب رسانی کے لائن کو کاٹ دیا جاتا تھا، مجلس کا نام لیتے تو بینک کے کھاتوں کو منجمد کر دیا جاتا، مجلس کا نام لیتے تو روزی سے محروم ہو جاتے تھے، مجلس کا نام لیتے تو روٹی سے محروم ہو جاتے تھے، اگر مجلس کا نام لیتے تو مصائب و مشکلات میں مبتلا ہو جاتے۔ تو ایسے اس دور میں فخر ملت نے مجلس کی قیادت کے کانٹوں بھرے تاج کو قبول کیا اور مجلس اتحاد المسلمین کی جدوجہد کا آغاز کیا، اور جب آغاز کیا تو مجلس اتحاد المسلمین نے یہ نہیں کہا کہ ہم صرف سیاست میں حصہ لیں گے یا پھر اقتدار کے کرسیوں پہ بیٹھ کر ان کرسیوں کی زینت بنیں گے، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین کے احیا کے وقت فخر ملت علیہ الرحمہ نے سب سے پہلا اگر کچھ نعرہ دیا تو وہ نعرہ یہ دیا
کہ کلمے کی بنیاد پر مسلمانوں میں اتحاد کو پیدا کریں گے۔ دوسرا نعرہ دیا تو مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کریں گے۔ تو تیسرا نعرہ دیا تو مسلمانوں کی کمزور معیشت کو مستحکم کریں گے۔ اور چوتھا اور آخری نعرہ دیا تو یہ نعرہ دیا کہ ہم سیاست میں حصہ لیتے ہوئے سیاسی طاقت کے ذریعے تعلیمی معاشی مسائل کو حل کریں گے۔ تو آج مجلس اتحاد المسلمین اپنے احیا سے لے کر آج کی تاریخ تک مجلس اتحاد المسلمین اور فخر ملت کے وہ جو نعرے تھے کہ اتحاد، تعلیم، معاشی پسماندگی اور مرکز سیاسی، اسی پر کام کرتی ہوئی آگے بڑھتے رہی۔ فخر ملت علیہ رحمہ کے نعروں کو اور ان کے خوابوں کو حقیقت کی شکل دی تو اللہ سالار ملت علاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کی خبر کو نور سے بھر دے کہ انہوں نے فخر ملت کے نعروں اور خوابوں کو ایک حقیقت کی شکل دی۔ میں یہ بھی ضرور بیان کروں گا نوجوانوں کے سامنے کہ جب مجلس کی قیادت کے کانٹوں بھرے تاج کو فخر ملت نے قبول کیا تھا تو 2 مارچ کے جلسے کے بعد فخر ملت کو گرفتار کیا گیا تھا۔ پسلونڈا میں باغ تھا، وہاں پہ مجلس اتحاد المسلمین کا جلسہ ہوا تھا۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ مجلس کی تاریخ میں کئی کامیاب جلسوں کو مجلس نے منعقد کیا، لیکن ویسے جلسے اور ویسی تعداد میں شرکت کرنے والے لوگوں کے جوش و جنون و جذبے کو کبھی بھی دیکھنے والوں نے نہیں دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ، کوئی چادر لے آ رہا تھا، کوئی جانماز لے آ رہا تھا، کوئی پانی لے آ رہا تھا، تو کوئی صاف کر رہا تھا میدان کو، اور وہاں جلسہ ہوا۔ اور جلسے میں جب احیاء مجلس ہوا، جلسہ ختم ہوا تو صبح کی فجر سے پہلے فخر ملت کے گھر کو پھسل بننے پر پولیس والوں نے گھیر لیا 4 طرف سے، اور فخر ملت کے گرفتاری کے احکامات اور وارنٹ کو لے کر آئے، اور فخر ملت گرفتار ہوئے۔ اور گرفتار ہونے کے بعد چنچل گڑے کی جیل میں 11 ماہ تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے۔ 5.5 فیٹ کے کمرے میں جیل میں ڈال دیا گیا۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ کی گرمی کی تپش کو برداشت کرنا پڑا، تو کڑاکے کی سردی کے تھپیڑوں کو برداشت کرنا پڑا۔ 11 مہینے تک جیل میں رہے، قرآن کا ترجمہ لکھتے رہے، اور ہر وقت حکومت ہند کے قاصدوں نے آ کر یہی پیشکش کیا اور کہا فخر ملت سے۔ اور اس وقت فخر ملت جب جیل میں گئے تو فخر ملت نے اپنے نوجوان فرزند کو، سالار ملت کو مجلس کی ذمہ داری دی، اور مجلس کی ذمہ داری دی تو سالار ملت کو کچھ معلوم نہیں تھا، اور جب ذمہ داری دی فخر ملت جیل میں، حکومت ہند، جواہر لال نہرو وزیر اعظم ہندوستان تھے اس وقت، ان کے قاصدین بار بار ایک ہی پیغام پہنچاتے سالار ملت تک اور کہتے کہ اپنے باپ فخر ملت تک پہنچا دو، یہ کاغذ ہے اس پہ دستخط کر دو، اس میں یہ لکھا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین سیاست میں حصہ نہیں لے گی، انتخابات میں حصہ نہیں لے گی، اور صرف ایک تنظیم بنے گی اور کام کرے گی بغیر سیاسی جدوجہد کے۔ لیکن نہ سالار نے
اس پیغام کو فخر ملت تک پہنچایا، نہ ہی فخر ملت نے اس کاغذ پہ دستخط کی، اور یہی بات کہتے رہے کہ 11 ماہ کیا، تم مجھے 11 برس بھی جیل میں کیوں نہ ڈال دو، میں مسلمانوں کو زندہ لاش نہیں بناؤں گا، ہم سیاست میں حصہ لیں گے اور اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ ایک عزم تھا، ارادہ تھا اور ایک جنون تھا جو آگے بڑھتے گئے۔ 11 ماہ کے مصیبت کے بعد جیل سے رہا ہوئے، جلسے ہوتے تھے مجلس کے تو کوئی برقی نہیں دیتا تھا، دروازے وہ اپنے گھر کی کھڑکیوں کو کھول کر دیکھنے کی ہمت جٹا نہیں پاتے تھے۔ مجلس کے جلسوں میں 3 یا 4 لوگ شریک ہوتے تھے، اسٹیج پہ بیٹھنے والا کوئی نہیں، باپ تقریر کر رہا ہے تو سننے والا بیٹا ہے، بیٹا تقریر کر رہا ہے تو سننے والا سامعین میں باپ نظر آتا تھا۔ یہی جدوجہد تھی فخر ملت و سالار ملت کی کہ مجلس اتحاد المسلمین آگے بڑھتے گئی۔ 11 برس کی قانونی جدوجہد کے بعد آپ اور ہم جہاں بیٹھے ہیں، اس دارالسلام کو حاصل کیا گیا۔ یہ دارالسلام فائر بریگیڈ کا آفس بن گیا تھا، اور فائر بریگیڈ کے آفس چلتے تھے دارالسلام میں، اور دارالسلام ویران ہو چکا تھا، اور دارالسلام کو حاصل کیا۔ اور دارالسلام پر جب سب سے پہلے دارالسلام کا پوزیشن لینے آئے تو میں جس مقام پہ کھڑا ہوں یہ وہی مقام ہے جس مقام پر فخر ملت، سالار ملت اور مجلس کے مجاہدین نے مل کر یہاں پر صاف کیا تھا، صاف کر جانماز بچھا کر سب سے پہلے نماز ادا کی تھی اسی مقام پر۔ یہ کام کوئی ایسے راتوں رات نہیں بنا، 59 سال کی جدوجہد کوئی چھوٹی جدوجہد نہیں ہے۔ اور پھر دارالسلام کو حاصل کیا، اس ویرانے کو آباد کیا، اور اس کے در و دروازے دیوار جو مایوس تھی 11 برس سے زائد، جن دیواروں میں سناٹے تھے، خاموشی تھی، ان در و دیوار کو آباد کیا، ویرانیت کو ختم کیا، اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی آواز کو بلند کیا، اور ہرے پرچم کو لہرایا، مجلس اتحاد المسلمین کے جدوجہد کا آغاز کیا۔ جب دارالسلام لیا تو سب سے پہلے دارالسلام کے اس کونے کی عمارت میں، نور محل جس کو کہتے ہیں، اس میں ایک اسکول قائم کیا، اسکول چلتا تھا اس میں، اور اس کے بعد یہ سامنے کی بلڈنگ ITI سینٹر بنایا گیا، انڈسٹریل ٹریننگ سینٹر، اور اس کے بعد میں حکومت سے لڑ کر کہ اتنے برس تک ہمارا دفتر تمہارے پاس تھا، ہم کو اس کا کرایہ دو، اس کا کرایہ حاصل کیا۔ جب حکومت نے کرایہ دیا تو کہا کہ کرایہ ہی نہیں، ہم کو اس کا انٹرسٹ بھی دیا جائے، اتنے برس تک کرایہ نہیں۔ اور وہ جو پیسہ آیا اس پیسے سے یہ اسکول بنا، ITI سینٹر بنا، اور دارالسلام کی سامنے کی ملگیاں بنی۔ کتنے برس کے بعد، احیاء مجلس اتحاد المسلمین کے 11 برس کے بعد، تو اندازہ لگائیے کہ اتنے دن تک مجلس کے پاس کوئی دفتر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور ہم نے اپنی جدوجہد کو جاری رکھا۔ انتخابات آئے تو بلدی انتخابات میں حصہ لیا، اور بلدی انتخابات کے بعد اسمبلی کے انتخابات، اور بڑے بڑے مشہور و معروف شخصیتوں کو مجلس اتحاد المسلمین اور سالار ملت نے پسپا کیا، ان کو ہرایا۔ اب وہ دنیا میں نہیں ہے، اس لیے میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا۔ بڑے بڑے وقت کے وزراء تھے، اس وقت کے ہوم منسٹرز تھے،
سالار ملت نے ان کو شکست دی اور مجلس کو آگے بڑھایا. مجلس اتحاد المسلمین سیاسی طور پہ ایوانوں میں نمائندگی کرنے لگی تو مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے بلبوتے پر مسلمانوں کی کمزور معیشت کو استحکام بخشنے کے لیے سالار ملت نے دارالسلام کوآپریٹو بینکس کو قائم کیا. آج دارالسلام کوآپریٹو بینک کے پاس قریب 550 کروڑ روپیہ ہے. 9 اور 10 11 شاخیں ہیں اور پھیلنے کی سکت ہے. کوآپریٹو سیکٹر میں کئی بڑے بڑے بینک ڈوبے. پروڈینشل بینک ڈوبا, واسوی بینک ڈوبا, چار مینار بینک ڈوبا. لیکن سالار ملت کی مضبوط قیادت تھی کہ دارالسلام بینک ڈوبنا تو چھوڑو, ترقی کرتا گیا, آگے بڑھتا گیا. کئی لوگوں کو تعلیمی قرض دیا گیا, گھر بنانے کو قرض دیا گیا, کاروبار کے لیے قرض دیا گیا. دارالسلام بینک اپنی طور سے یہ کام کیا تو مجلس اتحاد المسلمین ہی تھی جس نے اقلیتی مالیاتی فائنانس کارپوریشن قائم کیا تو مائنورٹی کمیشن قائم کروایا. مجلس نے اپنی سیاسی جدوجہد کے ذریعے اپنی ایوانوں میں نمائندگی کے نتیجے میں اقلیتی بہبود کا محکمہ قائم کروایا, منسٹری قائم کروائی اور 55 برس کے اپنے ایوان اسمبلی کے سفر میں کئی تاریخ ساز کارنامے انجام دیے. یہ سیٹنگ جو آج ہے, یہ سیٹنگ بھی سالار ملت نے مرری چنا ریڈی کے دور میں اس وقت سیٹنگ کو قائم کیا تھا. اور نہ صرف یہ بلکہ قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی پرانے شہر کی ترقی کے لیے ملک الشورا کا خطاب دلوایا تو اردو اکیڈمی کو قائم کروایا. یہ کام مجلس اتحاد المسلمین نے کیا. قرض کی اجرائی کے لیے فائنانس کارپوریشن کو مستحکم کیا تو مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں ساری اوقافی جائیدادوں کی تفصیلات تھیں. وقف بورڈ قائم ہونے کے بعد مائنورٹی محکمے کو, اقلیتی محکمے کو محکمہ مال سے پوری اوقافی جائیدادوں کے دستاویزات کو ٹرانسفر کروایا. یہ بھی مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ ہے. مجلس کام کرتی رہی. نہ صرف یہ بلکہ مجلس اتحاد المسلمین نے تعلیمی میدان میں آج جو کام کیا ہے, میں کہوں گا کہ ہندوستان کی کوئی سیاسی جماعت ہمارے تعلیمی سرگرمیاں اور تعلیمی انقلاب کا مقابلہ میں نہیں کر سکتی. یہ دارالسلام آج ہمارے اتحاد کا مرکز ہی نہیں بلکہ یہ دارالسلام علم کا اور تعلیم کا مرکز بن گیا. کہ آپ دیکھیے کہ ایک طرف یہ دارالسلام کی عمارت ہے تو چاروں طرف یہ تعلیمی اداروں کی عمارت ہے. آرکیٹیکچر کالج کی عمارت ہے تو اس کے بازو میں فارمیسی کالج کی عمارت ہے تو اس کے بازو میں MBA کی عمارت ہے تو اس کے بازو میں MCA کی عمارت ہے تو پھر یہ انجینئرنگ کالج کی عمارت ہے, یہ ITI و ہیلتھ سینٹر کی عمارت ہے تو پھر یہ نور محل ہے. یہ تعلیمی مرکز بن گیا. آج صحت کے میدان میں بھی مجلس نے کام کیا. اویسی ہاسپٹل واسرا ہاسپٹل قائم کیا. کہ اویسی واسرا ہاسپٹل کتنا ہے بتائیے کہ آج صرف دکن میڈیکل کالج کے تعمیر کا جو رقبہ ہے, جو بلٹ اپ ایریا ہے, وہ 21 لاکھ اسکوائر فٹ ہے. تاریخ میں کسی نے اتنا کام نہیں کیا جو کام سالار ملت و فخر ملت نے کیا. یہ آج دارالسلام کا یہ وسیع میدان, یہ اس کا بلٹ اپ ایریا قریب 11 لاکھ اسکوائر فٹ ہے. تو بتاؤ, جب مجلس کی قیادت ہاتھ میں ملی تھی تو ایک ٹوٹا قلم
اور ایک سٹا کاغذ بھی نہیں تھا، لیکن آج مجلس کے اثاثے ہزاروں کروڑ روپے کے لاگت کے ہیں، لیکن یہ اثاثے کس کے ہیں؟ خاندان اویسی کے نہیں، یہ اثاثے فخر ملت کی اولاد کے نہیں، سالار ملت کی اولاد کے نہیں، میری اولاد یاسر اویسی صاحب کی اولاد کی نہیں، یہ قوم و ملت کی امانت ہے، یہ آپ کی امانت ہے، اللہ کی امانت ہے۔ یہ کام مجلس نے کیا۔ اویسی ہاسپٹل، اسرا ہاسپٹل، میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، MBA کالج، MCA کالج، فارمیسی کالج، آرکیٹیکچر کالج، فزیوتھراپی کالج، نرسنگ کالج، یہ سارے کالجز آج اپنے آپ میں ایک مثال بن کر قائم ہے۔ ہم بھی نہیں رہیں گے اس دنیا میں، لیکن یہ عمارتیں کھڑی رہیں گی، اس کی بلندی، اس کی شان، اس کی شوکت، اس کی عظمت روز قیامت تک قائم رہے گی، اور نوجوان نسل علم کے زیور سے آراستہ ہوتے ہوئے اپنے اندھیرے زندگیوں میں ایک نئے اجالوں کو لے کر آئیں گے۔ مجلس نے ایک کام کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ تعلیمی ادارے ہیں بڑے بڑے، لیکن الحمدللہ آج مجلس اتحاد المسلمین کے پاس نرسری سے لے کر پوسٹ گریجویشن تک تعلیم کا انتظام ہے۔ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے زیر انتظام نرسری سے لے کر 10th کلاس تک، اور 10th کے بعد 12 اور 12th کے بعد گریجویشن کا بھی انتظام ہو رہا ہے۔ 11,000 سے زائد بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اسکولوں میں، اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے نام سے، جہاں پہ مفت تعلیم کا انتظام ہے۔ 30,000 سے زائد خواتین کو ووکیشنل ٹریننگ دی جا چکی ہے۔ ارے آج جو کام ہے، جو کارنامہ ہے مجلس اتحاد المسلمین کا، اس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مجلس صرف جذباتی نعرے یا جذباتی تقاریر نہیں کرتی، بلکہ عملی طور پہ کام کرتی ہے، اور اپنے کام کے ذریعے اپنی پہچان بناتی ہے، اور اپنے کام کے ذریعے اپنے نقوش کو چھوڑتی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اگر یہ کام کیا تو آج ہمارے بچوں میں جو تعلیمی پسماندگی تھی، اس تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ہم نے تعلیمی ادارے قائم کیے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ مجلس کی کامیابیوں میں ایک اور بڑی کامیابی ہے کہ آج جو بھی مسلم لڑکا و لڑکی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے تو پری میٹرک اور پوسٹ میٹرک اسکالرشپ جو ہماری ریاست میں مل رہی ہے وہ کہیں پر بھی اتنی نہیں ملتی، چاہے MBBS ہو، انجینئرنگ ہو، آرکیٹیکچر ہو، فارمیسی ہو، فزیوتھراپی ہو، کوئی بھی اکنامکلی بیکورڈ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ فیس لے کر نہیں جاتا کالج میں داخلے کے لیے، صرف سرٹیفکیٹ لے کر جاتا ہے، اور اس کی ساری کی ساری فیس حکومت ادا کرتی ہے۔ ہندوستان میں اس کی کہیں پر بھی مثال نہیں مل سکتی۔ یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کا آن پار ود SC/STs، ہندوستان میں کہیں پر بھی مسلمانوں کو SC/STs کے برابر مراحت نہیں دیے گئے، سہولتیں نہیں دی گئیں، لیکن الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کی سیاسی جدوجہد کی کامیابی کہ آج ریاست تلنگانہ میں مسلمان SC/ST کے برابر سارے مراحت کو حاصل کرتے ہیں، یہ خود ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ آپ بتائیے کہ نہ صرف یہ بلکہ ریاست تلنگانہ میں اقلیتوں کا جو بجٹ ہے وہ 1,200 کروڑ تک ہے۔ کس ریاست میں اتنا بڑا بجٹ ہے؟ ارے آج ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ سیاسی جدوجہد اور سیاسی طاقت ہوگی تو ہم اپنے مسائل کو حل کر سکیں گے۔ اگر سیاسی جدوجہد نہیں ہوگی اور مرکز سیاسی کا اتحاد نہیں ہوگا تو پھر کوئی ہم کو پوچھے گا نہیں
کوئی ہماری آواز پہ توجہ نہیں دے گا۔ میں آج اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں جو فخر ملت بار بار کہتے تھے۔ سالار ملت نے بھی اپنے تقریر میں کہا کہ اگر ہم کو کچھ حاصل کرنا ہے تو مرکز سیاسی پہ آنا ہوگا، اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کرنا ہوگا۔ مجلس اتحاد المسلمین کا یہ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ کیا ضرورت ہے مجلس کی، 1.5 لاکھ کی تعداد میں کٹ گئے، لٹ گئے، تباہ ہو گئے، کیا اور کاٹنا چاہتے ہو؟ لیکن آپ بتائیے کہ آج سارا ہندوستان اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے مجبور ہو چکا کہ مجلس کی سوچ جو 59 برس پہلے تھی وہی صحیح تھی، اور آج سارا ہندوستان کہہ رہا ہے کہ ہماری اپنی بھی جماعت ہونی چاہیے۔ مجھے سالار کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ سالار اپنی تقریر میں بار بار کہتے تھے مجلس اور مخالفین مجلس میں فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ مجلس ہواؤں میں بو سونگ کر کہتی ہے کہ بارش ہونے والی ہے، اور مخالفین مجلس بارش کی گواہی اس وقت دیتے ہیں جب بارش کی بوندیں ان کے جسم کو بھگوتی ہیں۔ یہ سالار کے جملے تھے۔ آج ہندوستان اس بات کو قبول کرنے، تسلیم کرنے پہ مجبور ہوا کہ ہماری اپنی جماعت ہونی چاہیے۔ ہم نے آج سے 60 برس پہلے کہا کہ ہماری جماعت ہونی چاہیے، اپنی آواز ہونی چاہیے، اور ہم اپنی آواز و اپنی اتحاد اور اپنی جماعت کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ آج ریاست تلنگانہ و حیدرآباد بے شک ہندوستان کا پائیدار یا کیپٹل دلی ضرور ہے، لیکن ہندوستان کے مسلمانوں کا اگر کوئی کیپٹل ہے تو وہ دارالسلام ہے، وہ حیدرآباد ہے، وہ آپ کا اتحاد ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو اگر سوچ جاتی ہے تو دارالسلام سے جاتی ہے، اگر فکر جاتی ہے تو دارالسلام سے جاتی ہے، رہنمائی جاتی ہے تو دارالسلام سے جاتی ہے۔ تو آپ بتائیے کہ ہم نے اپنے تخت و تاج کو لٹایا، ہم نے اپنے عزتوں کو گوایا، ہماری عصمتوں کو لٹایا، ہماری کھیتیوں کو اجڑتا ہوا دیکھتے رہے، ہمارے بچوں کے گلے کٹتے رہے، ہم دیکھتے رہے، اور آج ہم اس بڑے ذمہ داری کے مقام پر فائز ہیں، اور اللہ آج ہندوستان کے مسلمانوں کی قیادت کی ذمہ داری ہم سے، ہمارے ہاتھوں میں تھما کر ہم سے کام لے رہا ہے۔ تو کیوں ہے؟ اس واسطے ہے کہ ہم نے مسکراتے مسکراتے تخت و تاج کو لٹنے دیا، ہم نے مسکراتے مسکراتے عزت و عصمت کو لٹنے دیا، ہم نے مسکراتے مسکراتے ساری تباہی کو قبول کر لیا، لیکن ہم نے تخت کو لٹایا، تاج کو لٹایا، عزت کو لٹایا، عصمت کو لٹایا، جاگیر کو لٹایا، ہم نے اپنے منصب کو لٹایا، سب کچھ لٹاتے رہے، لیکن ہم کبھی اپنے ایمان کو لٹنے نہیں دیے، اور اسی ایمان سے ہم نے مجلس کو بنایا، اسی ایمان سے ہم نے مجلس کو بنایا، اور آج مجلس آگے بڑھ کر جا رہی ہے۔ تو مجلس ہندوستان کے ہر کونے میں پہنچ رہی ہے۔ تو کیا مجلس کوئی نیا نعرہ لے کر گئی ہے؟ نہیں میرے بھائی، ہم کوئی نیا نعرہ یا نیا فارمولا لے کر نہیں گئے، بلکہ ہم ہماری 59 برس کے کامیاب سفر کی داستان و تاریخ کو لے کر سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنی طرف راغب کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو، یہ ہمارا اتحاد، یہ ہماری جماعت، یہ ہمارے کامیابیاں۔ اور آج یہی پیغام ہے جو آج ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک نئی کشش دے رہا ہے، تو نئی امید دے رہا ہے،
ایک نئی آس دے رہا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین آج ڈرتی یا گھبراتی نہیں ہے کسی سے، اور اس اظہار حق سے کبھی منہ نہیں موڑتی۔ جو حق ہے وہ مجلس بیان کرتی ہے۔ مجلس اس بات کی پرواہ نہیں کرتی کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ ارے اگر مجلس نتائج کی پرواہ کرنے والی جماعت ہوتی تو پھر آج دارالسلام نہ ہوتا۔ کام کرتی ہے تو اللہ کے اجر کے لیے کام کرتی ہے۔ ہمارے خدمات، ہمارے کام کا اجر دنیا دے نہ دے، ہم کو اس بات کی پرواہ نہیں، کیونکہ ہمارا ایمان کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ ضرور ہمارے خدمات کا اجر ہم کو دے گا، ہماری آخرت کو آسان کرے گا اور خاتمہ خیر پر کرے گا، اور آخری وقت پہ اللہ ہماری زبانوں پہ کلمہ نصیب کرے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم دنیا کے لیے کام نہیں کرتے۔ دنیا چاہے کچھ بھی بول لے، دنیا نے تو ہر دور میں ہم کو سوداگر کہہ کے مخاطب کیا، لیکن ہم نے پرواہ نہیں کی ان کی۔ بولنا ہے تو آج بھی بول لو۔ تم نے فخر ملت کو کہا، سالار کو کہا، آج نخیر ملت کو بھی کہتے ہو تو کہہ لو، ہم کو پرواہ نہیں، ہم اپنے اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ سجدے میں گر کر ہم اپنے معروضوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور اپنے فیصلوں کو حوالے کرتے ہیں سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے۔ آج مجلس کام کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے۔ مہاراشٹر میں مجلس پھیل رہی ہے تو کرناٹک میں پھیل رہی ہے۔ ہر جگہ مجلس کامیاب ہو رہی ہے۔ مہاراشٹر ریاست میں چوتھی سب سے بڑی طاقت اگر کوئی ہے مہاراشٹر کی سیاست میں تو وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ آج لوگ کہتے تھے کہ آندھرا کا چیف منسٹر جس کو بننا ہے تو سب سے پہلے اس کو مجلس کو اور دارالسلام کو راضی کرانا ہوگا۔ ارے الحمدللہ آج مہاراشٹر کی سیاست میں بھی بغیر ہمارے مرضی کے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ نہ صرف یہ، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اتر پردیش میں بھی مجلس کامیاب ہوگی اسمبلی میں اور اپنے نمائندوں کو منتخب کروا کے ایوان اسمبلی میں بھیجنے میں کامیاب بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ کرناٹک میں بھی مجلس پھیل رہی ہے۔ ہمارے اراکین بلدیاں ہیں کرناٹک میں بھی، بسوا کلیان میں ہے، بیدر میں ہے، دوسرے علاقوں میں ہے۔ انشاءاللہ مہاراشٹر یو پی ہو چکا، اب ہماری توجہ مرکز رہے گی تو کرناٹک پہ رہے گی، ہم ضرور وہاں پر بھی کام کریں گے۔ کامیابی اور ناکامی تو اللہ کے ہاتھ ہے، کام تو کرنا پڑے گا۔ مجھے سالار کا وہ جملہ پھر یاد آتا ہے کہ سالار محترم اپنی تقریر میں کہتے تھے کہ ان لوگوں نے دارو غلامی پلا کر تھپک تھپک کر ہم کو سلایا ہے، یہ سالار کا جملہ تھا۔ لیکن آج مجلس اتحاد المسلمین مسلمانوں کو بیدار کر رہی ہے۔ نہیں دیا مسلمانوں کو ان کا حق نہیں دیا اور جانبداری برتی، اور جو امتیاز برتا گیا اس امتیاز کے خلاف ہماری جمہوری جدوجہد ہے اور یہ جمہوری جدوجہد جاری رہے۔ مجلس نے تعلیم، معیشت، صحت، سیاست میں کام کیا تو کوئی اس بات کو فراموش نہیں کر سکتا کہ مجلس نے ہندوستان کی جمہوریت کو بھی طاقت بخشی، مجلس نے ہندوستان کی جمہوریت کو ایک نئی طاقت دی۔
سیاسی جدوجہد کے ذریعے ہم نے مسائل کا حل کیا. آج مجلس پر تنقید کرتے ہیں لوگ, ارے ہم کو تنقیدوں کی پرواہ نہیں. مہاراشٹر کے انتخابات میں اسمبلی کے بعد آج مجلس آگے بڑھتی گئی. صرف ممبئی شہر میں 1,28,000 ووٹ لیے. قریب 8 نشستیں ہم 100 ووٹ سے لے کر 700 ووٹ میں ہارے. مجلس اتحاد المسلمین شولاپور میں جیتی, اورنگ آباد میں جیتی, بیڑ میں جیتی, مجلس پونا میں جیتی, ممبئی میں جیتی, امراوتی میں جیتی, آکولا میں جیتی, سب سے پہلے ناندیڑ میں بھی جیتی مجلس. کہاں کہاں نہیں جیتی, کئی مقامات پر. اور مجلس کے ووٹوں کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے. آج یہ اس سے گھبرائے ہوئے ہیں. بہرحال آپ سب سے یہی کہوں گا کہ وقت اور حالات کی نزاکت کو محسوس کریے. آج ہندوستان کے شور بھرے سیاست میں کئی آوازیں ہیں, لیکن آواز اگر چھوٹی صحیح, باریکی صحیح, کمزور ہی صحیح, تو بس ایک ہی آواز ہے ہماری اپنی مجلس اتحاد المسلمین کی. کیا اس بات سے آپ انکار کریں گے کہ ہندوستان میں رڈیوں کی آواز ہے, راؤ کی آواز ہے, لنگیات کی آواز ہے, مراٹھوں کی آواز ہے, بہوجن کی آواز ہے, یادوں کی آواز ہے, ہر کسی کی آواز ہے. حد تو یہ ہو گئی ہندوستان کی سیاست میں, اب تو گدھوں کی بھی آواز ہو رہی ہے, حد ہو گئی ہے. آپ غور کریے کیا جمہوریت کا اقدار ہے کہ کیسا گر رہا ہے کہ ہندوستان میں بے روزگاری پر نہیں, روٹی پر نہیں, ہندوستان کی ترقی پر نہیں, بات ہو رہی اتر پردیش میں تو کس پہ؟ گدھے پہ. کوئی کہہ رہا ہے گدھوں کی سیاست, تو دوسرا کہہ رہا ہے گدھا وفادار ہوتا ہے, گدھا ایسا ہوتا ہے. واہ 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 واہ. آپ بتائیے کیا نوبت آ گئی, کیا نوبت آ گئی کہ آج گدھوں کا ذکر ہے, گدھوں کی اہمیت ہے. آج یہی ہے میرے بھائی. ہم تو سمجھے تھے کہ چائے والوں کے آنے کے بعد ان کی اہمیت بڑھ جائے گی, لیکن آج یہ عالم ہو گیا کہ چائے والوں کے بعد گدھوں کا ذکر و تذکرہ ہو رہا ہے. تو یہی ہے. اس لیے سالار کہا کرتے تھے کہ سیاست کے بارے میں کیا کہتے تھے آپ کو معلوم ہے. تو یہی ہے کہ آج ان کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا, تو ایسے ہی ہے جیسا کہ نادیدے کو ملینا ملا تو فاتحہ دینے ملا نہیں ملا. ایسا ہی عالم ہے کہ مجھے سالار ملت کا ایک اور جملہ یاد آتا ہے, نوجوان شاید نہیں جانتے. سالار ملت کے کئی جملوں کا استعمال میں اپنی تقریر میں کرتا ہوں. سالار کہتے تھے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. بولتے تھے نا بزرگ ہیں یہاں پہ. سالار کہتے تھے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستہ کیا ہوگا. یہی ہے آج ہندوستان پھیکو اور پپو کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے. بس یہی ہے. اور آج چاہے وہ پھیکو ہو چاہے وہ پپو ہو, ان کا اگر کوئی جواب ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے. اور بے باکی کے ساتھ اگر ان کی ہر بات کا کوئی جواب دیتی ہے تو وہ مجلس ہے. آج بتائیے کہ کیا ہوا 3 برس میں ہندوستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ان لوگوں نے کہ آج یہ ملک معاشی بحران کی طرف جا رہا ہے. صرف دکھاوا ہے جی ڈی پی کے بارے میں, حقیقی تصویر کچھ اور ہے. اتر پردیش کا الیکشن ہوتے ہی دیکھو
نئے نئے مظالم ڈھائے جائیں گے عوام پر، نئے نئے ٹیکسز لادے جائیں گے، مہنگائی کا اضافہ ہوگا۔ کیا آج مہنگائی کم ہوئی؟ کیا ڈالر کم ہوا؟ بڑھ رہا ہے۔ اور خیر اب تک جو یہ چلتی رہی معیشت تو اس واسطے کیونکہ بین الاقوامی بازار میں آئل بیرل جو آئل کا جو قیمت تھی وہ گری ہوئی تھی، لیکن آج ایک بیرل $60 تک جانے والا ہے۔ سعودی عرب نے اعلان کر دیا کہ ہم ایک بیرل $60 میں دیں گے۔ تو جب آئل مہنگا ہوگا تو سب کچھ مہنگا ہوتا جائے گا، سب کچھ بڑھتا جائے گا۔ آج یہ ملک کو تباہ برباد کر دیا ان لوگوں نے کہ آج یہ ملک کو ایک تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا، اور ہم آج اپنے حق کی جدوجہد کی لڑائی لڑ رہے ہیں تو ہم کو بدنام کیا جاتا ہے۔ ایک طرف وہ ہے جو ہم کو اینٹی نیشنل کہتے ہیں، تو دوسری طرف وہ ہے جو لوگ ہم کو سیکولرزم اور سیکولر ووٹوں کے تقسیم کے ذمہ دار کہتے ہیں۔ ایسا ہو گیا کہ نیشنلزم کا سرٹیفکیٹ ان کے پاس، سیکولرزم کا ان کے پاس۔ کیا ہم ان کے غلام ہیں؟ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم غلام ہیں تو اپنے آقا محمد مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ اور ہم آج ہر ایک کو کھول کر بتاتے ہیں، کانگریس کہاں ناکام ہوئی ہم بتاتے ہیں۔ 70 برس میں 50,000 سے زائد فسادات کے ذریعے ہم کو لوٹنے، کاٹنے، جلانے والوں کا نام کانگریس ہے۔ تو یہ کانگریس ہی تھی جس نے ہم کو علم سے محروم رکھا، تعلیم سے محروم رکھا، ہم کو ہمارے حق سے محروم رکھا۔ تو آج یہی کانگریس کی نااہلی اور ناکامی کی وجہ ہے کہ چائے والا ہندوستان کا وزیر اعظم بن کر بیٹھا ہے۔ ان کے پاس تو اقتدار تھی، طاقت تھی۔ گجرات کے فساد کے بعد گجرات کے قاتلوں کو اگر جیل میں ڈالتے ہوتے تو دلی کے تخت پہ آج جو بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہوئے نظر نہیں آتے تھے۔ ان کی نااہلی ہے۔ بابری مسجد کا تالا یہی کانگریسیوں نے کھولا، شیلا نیاس یہی کانگریسیوں نے کروایا، بابری مسجد کو شہید یہی کانگریسیوں نے کیا، فسادات برپا ہے ہندوستان میں تو یہی کانگریسیوں نے۔ لیکن ہم نے ساری ناانصافیوں کو بھلا کر سونیا گاندھی جب گھر سے نکلی تو بھروسہ کیا، اعتماد کیا، لیکن کیا ہوا؟ کیا سچر کمیٹی کی رپورٹ پر عمل آوری ہوئی؟ کیا رنگناتھ مشرا پہ عمل آوری ہوئی؟ کیا کنڈو کمیٹی پہ ہوئی؟ کچھ بھی نہیں ہوئی۔ آج ہم جب یہ باتیں کہتے ہیں تو ان کو برا دکھتا ہے۔ آج یہ سنگھ پریوار، بی جے پی، RSS، یہ لوگ نیشنلزم، بھارت ماں سے محبت کی بات کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی محبت ہے؟ ارے بھوپال میں بے قصور جن کا قصور ثابت نہیں ہوا تھا جیل میں تھے اور ان بچوں کا انکاؤنٹر کر دیا بھوپال میں، اور کہا کہ یہ اینٹی نیشنل تھے، انہوں نے ایسا کیا ویسا کیا۔ کئی چیزیں آئیں سامنے، ریکارڈنگ آئے آڈیو کے، پہاڑوں پہ سے ہاتھ بتا رہے ہیں، ان کو لے جا کر انکاؤنٹر کیا۔ لیکن اسی مدھیہ پردیش میں ISI کے ایجنٹ کون پکڑے گئے؟ کیا مجلس کا کوئی پکڑا گیا؟ کیا کوئی مسلمان پکڑا گیا؟ ارے بی جے پی کے لوگ ISI کے ایجنٹ کے طور پہ مدھیہ پردیش میں پکڑے گئے۔ ان کو کیا کیا؟ ان کو بس گرفتار کیا۔ وہ پنجاب میں جیل میں جا کر گولیاں 200 راؤنڈ چلا کر قیدی کو چھڑا کے لے کے چلے گئے، جیلوں میں فائر کرتے ہوئے دلی کے ایئرپورٹ سے اس قیدی کو پکڑ کر لے جایا جاتا ہے۔ اگر مسلمان ہوتا تو کیا اسی طریقے سے پکڑتے؟
अरे उसका एनकाउंटर कर देते थे। अरे यही बातें हैं जो मजलिस कहती है, तो आज इनको बुरा दिखता है। खैर, बहरहाल बहुत सी बातें हैं, बहुत कुछ कहना है, जलसे होंगे इंशाअल्लाह ताला, हम इन जलसों में करेंगे। अगर मध्य प्रदेश में एनकाउंटर हुआ तो तेलंगाना में भी हुआ एक एनकाउंटर आलेर का, और आलेर के उन एनकाउंटर में जो मारे गए उन बच्चों को मजलिस जरूर इंसाफ दिलाएगी, और इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा मजलिस खामोश नहीं बैठेगी। लोग मजलिस पे तनकीद करते हैं कि आलेर में एनकाउंटर हो गया। अरे सालार कहते थे सियासत हमारे घर की लौंडी है, सही वक्त पे सही फैसले को ही सियासत कहते हैं। आपने क्या नहीं देखा, मक्का मस्जिद के धमाकों के वक्त भी मजलिस पर तोहमत लगाई गई, इल्जाम लगाया गया, लेकिन ये वही मजलिस थी जिसने वक्त के चीफ मिनिस्टर को माफी मांगने पे मजबूर किया, और फिर यही मजलिस है जिसने उन बच्चों को इमदाद दिलवाई, यही मजलिस है जिसने उन बच्चों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी दिलवाया। मजलिस जरूर आलेर के एनकाउंटर के जिम्मेदार पुलिस वालों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएगी और जरूर इंसाफ दिलाएगी। सही वक्त पे सही फैसला मजलिस ये काम करती है। मैं आप सबसे यही कहूंगा कि मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपने हक के लिए जमहूरी जिद्दोजहद कीजिए, दस्तूर के दायरे में रहकर अपने मसाइल के हल के लिए जिद्दोजहद करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आज इस सालगिरह पर मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं। नकीब मिल्लत बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद रुकने पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश में है, इसलिए नहीं आ सके, तो मैं सदर साहब की तरफ से भी आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं।